ایک گھنے جنگل میں ایک سفید بھیڑ اور ایک سیاہ بھیڑ رہتی تھیں۔ وہ دونوں جڑواں بہنیں تھیں، لیکن ان کی رنگت ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھی۔ سفید بھیڑ نرم اور معصوم لگتی تھی، جبکہ سیاہ بھیڑ ذہین اور نڈر تھی۔ جنگل میں باقی جانوروں کو ہمیشہ سفید بھیڑ زیادہ پسند آتی، کیونکہ وہ چمکدار اور خوبصورت دکھائی دیتی تھی، جبکہ کالی بھیڑ کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ جب کوئی خطرہ ہوتا، سب سے پہلے سفید بھیڑ کو بچانے کی فکر کی جاتی اور کالی بھیڑ کو نظر انداز کر دیا جاتا۔ لیکن کالی بھیڑ کبھی ناراض نہیں ہوتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی بہادری اور عقل ایک دن سب کو حیران کر دے گی۔ ایک دن جنگل میں ایک بھوکا بھیڑیا آ نکلا۔ وہ اپنے لیے شکار تلاش کر رہا تھا۔ اس کی نظر سیدھا سفید بھیڑ پر پڑی۔ وہ اسے دیکھ کر بولا، یہ تو بڑی نرم و ملائم اور بہت مزیدار لگتی ہے۔ میں تو اسے کھا کر ہی رہوں گا۔ بھیڑیے نے سوچا۔ وہ آہستہ آہستہ دبے پاؤں اس کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی وہ قریب پہنچا، کالی بھیڑ نے خطرہ بھانپ لیا۔ اب یہ وقت تھا عقل سے کام لینے کا۔ کالی بھیڑ نے خود سے کہا۔ وہ فوراً سفید بھیڑ کے قریب آئی اور زور سے بولی، اے بھیڑیے، تم نے بڑی غلطی کی جو یہاں آئے ہو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جو بھی ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اس پر جادو کا اثر ہو جاتا ہے؟ جو بھی ہمیں پکڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ خود پتھر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھو، یہ ہمارا آخری دشمن تھا جو ہمیں پکڑنے آیا تھا اور پتھر بن گیا۔ بھیڑیا گھبرا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ بلیک شیپ نے زمین پر ایک بڑی چٹان کی طرف اشارہ کیا کہ یہ دیکھو، یہ ہمارا آخری دشمن تھا جو ہمیں پکڑنے آیا تھا اور پتھر بن گیا۔ بھیڑیا اس کی بات سن کر خوف زدہ ہو گیا اور جنگل سے بھاگ نکلا۔ جنگل کے سب جانوروں نے جب یہ سنا، کالی بھیڑ نے اپنی عقل اور بہادری سے سفید بھیڑ کو بچایا ہے، تو سب نے اسے عزت دینا شروع کر دی۔ اب وہ صرف سفید بھیڑ کو خوبصورت نہیں کہتے تھے، بلکہ کالی بھیڑ کی عقل کو بھی سراہتے تھے۔ حقیقی خوبصورتی صرف رنگ نہیں بلکہ عقل اور بہادری میں بھی ہوتی ہے۔ بزرگ الو نے ان سے کہا اور سب نے سر ہلا کر تائید کی۔ اس کے بعد کالی بھیڑ اور سفید بھیڑ ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتی رہیں اور جنگل کے تمام جانوروں کے لیے ایک مثال بن گئیں۔